وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ماہ اپریل کی 7 تاریخ ہے، سن 2020 ہے، اور پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے اور لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے حال پر رحم فرمائے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو اس وقت یہ ہم پر مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دفع دور فرمائے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا، حتیٰ کہ جو لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، کچھ ایسے بیوقوف بھی دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا، اپنے آپ کو رب کہا، خدا کہا۔ تو جو لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی موت سے ڈرتے تھے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اگر محبت کے ذریعے سے اس کو ٹالا جا سکتا تو لیلا مجنوں کو کبھی موت نہ آتی، مال و دولت کی وجہ سے اگر اس کو ٹالا جا سکتا تو فرعون و قارون کو کبھی موت نہ آتی، حکمت و دانائی کے ذریعے سے اس کو اگر ٹالا جا سکتا تو افلاطون و ارسطو کو کبھی موت نہ آتی، اگر طاقت بازو کے ذریعے سے اس کو ٹالا جا سکتا تو گاما پہلوان کو کبھی موت نہ آتی، اگر وفاداریوں کے ذریعے سے اس کو ٹالا جا سکتا تو شوہر بیوی کو کبھی موت نہ آتی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، جو بھی دنیا میں آیا وہ دنیا سے رخصت ہوا، بڑے بڑے انبیاء آئے رخصت ہوئے، اولیاء آئے رخصت ہوئے، اور ہم بھی آئے اور ایک دن رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے سفر آخرت کو بہت ہی خوشگوار بنائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا سے ہمیں اس حال میں اٹھائے کہ ہم اللہ سے خوش ہوں اور اللہ ہم سے خوش ہوں۔ عربی میں موت کو انتقال بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر اعلان ہوتا ہے، خبر آتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے معنی ہے ایک جگہ سے دوسری طرف کوچ کر جانا، چلے جانا۔ مومن کے حق میں یہ انتقال ہمیشہ لگا رہتا ہے اور اس کی ترقی کا باعث ہے۔ مثلا بچہ جب باپ کی پشت میں ہوتا ہے اس کا وجود، تو وہاں سے اس کا انتقال ہوتا ہے ماں کی رحم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منشا کے مطابق یہ سفر کرتا ہے، باپ کی پشت سے وہاں سے منتقل ہوتا ہے، وہاں سے اس کا انتقال ہوتا ہے ماں کے رحم کی طرف۔ تو باپ کی پشت انتہائی تنگ و تاریک تھی اور ماں کا رحم اس کے مقابلے میں بہت کشادہ، لہٰذا یہ انتقال اس کی ترقی کا باعث بنا۔ پھر وہاں سے اس کا انتقال ہوتا ہے، 9 مہینے وہاں رہ کر یہ دنیا میں آتا ہے، تو دنیا کے مقابلے میں، رحم کے مقابلے میں دنیا بہت وسیع و عریض ہے، لہٰذا یہ انتقال بھی اس کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ یہ خوش ہوتا ہے دنیا میں آ کر، پھر یہاں سے اس کا انتقال ہوتا ہے اور یہ عالم برزخ میں جاتا ہے۔ عالم برزخ دنیا کے مقابلے میں بہت کشادہ جگہ ہے۔ پھر وہاں سے اس کا انتقال ہوگا میدان محشر میں، جو بہت وسیع و عریض جگہ ہے، اور وہاں سے وہ انتقال ہوگا، مومن کا انتقال ہوگا جنت میں۔ تو جنت دنیا کے مقابلے میں بہت وسیع و عریض ہے۔ غرض یہ کہ مومن کی زندگی میں ہمیشہ انتقال لگا رہتا ہے، لیکن مومن بندے کی زندگی میں یہ انتقال اس کی ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ
اگر سفر پہ جا رہا ہو اور اس کا ٹکٹ کنفرم ہو تو وہ خوشی خوشی سفر کرتا ہے. ٹکٹ بھی کنفرم ہو، بیگ بھی اس کا تیار ہو، دونوں جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی ہو، اور سامان سفر بھی پورا ہو، ضروریات سفر بھی موجود ہو، تو وہ بندہ پھر خوشی خوشی سفر کرتا ہے. اور جس کو سفر پہ جانا ہو، ٹکٹ بھی اس کی کنفرم نہ ہو، 2-4 دوست مل کر کوئی سفر پہ جانے والے تھے اور انہوں نے بتایا کہ بھائی ٹکٹ دے رکھا ہے بنانے کے لیے، لیکن ابھی فکس نہیں ہے کون سی تاریخ ہے کیا ہے، اور اچانک صبح کو فون آ جائے کہ بھائی شام کو جانا ہے، تو بہت سارے ساتھی وہ سٹ پٹا جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. بھائی کپڑے میں نے سلنے کے لیے جو ہے وہ درزی کو دیے ہوئے ہیں، دھونے کے لیے دھوبی کو دیے ہوئے ہیں، اور میری تو دوائی کسی جگہ سے آنی تھی، وہ بھی دوائی کی کٹ بھی نہیں آئی ہے، اور پیسے کا پیمنٹ بھی کہیں سے آنا تھا وہ بھی ادھورا ہے، وہ بھی پورے نہیں آئے ہیں، اور یہ آپ نے کیسے پلان بنایا؟ اب ساتھی کہتے ہیں بھائی پلان بن چکا ہے، لہٰذا کچھ بھی کرو لیکن چلنا ہے. تو جو لوگ پوری تیاری پہلے سے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ تو خوشی خوشی سفر کرتے ہیں، اور جس کی تیاری ادھوری ہوتی ہے اس کے سفر کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. ٹھیک بالکل اسی طرح مومن بندہ آخرت کے سفر پر جاتا ہے، آخرت کے سفر پر جاتا ہے. اگر اس نے اپنے آخرت کے سفر کی مکمل تیاری کر رکھی ہے، اپنے معاملات کو صاف ستھرا کر رکھا ہے، لین دین کو صاف ستھرا کر رکھا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس نے ادا کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بڑے مزے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور بڑی شاندار موت پاتا ہے. اور جس کی عبادتیں ادھوری ہوں، لین دین کا معاملہ سارا کا سارا چوپٹ ہو، سارے کے سارے معاملات اور معمولات اس کے ادھورے ہوں، مت پوچھو کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس پر کیسی حسرتیں طاری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس حسرت کے دن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس دن کی بہترین تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، یادداری کے وقت زادہ نے تو ہم خندہ بودن و تو گریاں. اے انسان تجھے کچھ پتہ بھی ہے، یاد بھی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا ماں کے پیٹ سے تو روتے ہوئے آیا تھا، اور تیری آمد پر قریب کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے. یادداری کے وقت زادہ نے تو ہم خندہ بودن و تو گریاں، تو ماں کے پیٹ سے روتا ہوا دنیا میں آیا تھا اور تیری آمد پر گھر کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے. این چنا زیست کے وقت رفتہ نے تو ہما گریاں بودن و تو خندہ. اب تو اللہ کی محبت میں اتنی شاندار زندگی گزار، اتنی اچھی زندگی گزار کہ جب تیرے دنیا سے جانے کا رخصت کا وقت آئے تو سارے کے سارے لوگ رو رہے ہوں اور تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو وہ پیارا دن عطا فرمائے کہ جس دن ہمارے حقوق اللہ ادا ہو چکے ہوں، حقوق العباد ادا ہو چکے ہوں، اللہ ہم سے راضی ہوں، ہم اللہ سے راضی ہوں. مبارک دن ہو، مبارک وقت ہو، مبارک لمحہ ہو. ہم اپنی زندگی کی آخری نماز بھی پڑھ چکے ہوں، ہمارے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، دین کے دائی ہوں، دین کا کام کرنے والے ہوں، معصیت سے کٹی بچی زندگی گزار رہے ہوں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے زندگی گزارنے والے ہوں. اس حال میں ہم دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوں. وہ کتنی شاندار موت ہوگی اور وہ کتنا شاندار ہماری زندگی کا دن ہوگا. میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو آج آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں بہترین موقع عطا فرمایا ہے. یہ لاک ڈاؤن ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں موجود ہے. کئی مرتبہ باپ، بیٹے، بھائی، بہنیں، سب کے سب ایک خاندان کے لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں. بہت سارے معاملات وہ ہوتے ہیں جس میں گیدرنگ ضروری ہوتی ہے، یعنی نیئر ڈیئر کا پاس میں ہونا ضروری ہوتا ہے. بہت سے کاروبار کے اعتبار سے کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ کچھ ایسے حالات بنے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر میں ہے، اپنے اپنے خاندان میں پناہ لیے ہوئے. اب یہ بہت بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات کو کلیئر کریں، لین دین کو کلیئر کریں. کئی مرتبہ باپ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، بچے جوان ہو چکے ہوتے ہیں، اور باپ ایسی غفلت کی زندگی گزارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس ابھی تو گویا میری جوانی ہے، حالانکہ قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں، اور بہت سارے دوست احباب ساتھ چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں.
لیکن ان کی وفات کو بھی ہم اپنے لیے عبرت نہ سمجھ سکے، اپنے لیے ایک بہترین چانس سبق لینے والا نہ سمجھ سکے، اور یہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بہت کچھ جینا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے دوست، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. جب ہمارے دوست احباب چلے گئے، یار دوست دنیا سے رخصت ہوئے، ہم کون سا ایگریمنٹ کرا کر آئے ہیں کہ ہمیں 100 سال 200 سال جینا ہے؟ ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے. لہٰذا معاملات کو بہت خوشگواری کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے. باپ بوڑھا ہے، بچے جوان ہو چکے ہیں. پہلے 2 کمرے ایک ہال تھا، ایک کچن تھا. اب بچے بڑے ہو چکے ہیں، سب کی بیویاں ہیں، جوائنٹ فیملی میں وقت گزار رہے ہیں. اب کئی مرتبہ ایک ماں کے پیٹ میں پیر پھیلانے والے بچے تو بڑی محبت سے رہتے ہیں، لیکن ان کے نکاحوں میں جو الگ الگ پیٹ میں جنم لینے والی آتی ہیں، ان کا بلڈ گروپ الگ ہوتا ہے. ان کے اندر وہ انسیت، وہ محبت، وہ موانست نہیں ہوتی جو سگے ماں باپ کے اولاد میں ہوتی ہے. لہٰذا بچے تو محبت والے ہوتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ان کے نکاحوں میں جو ہوتی ہے ان میں عدم مناسبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں کھٹ پٹ ہوتی ہے. کئی مرتبہ ان میں بھی مناسبت ہوتی ہے، لیکن ان کی کوکھ سے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں، ایک ہی آنگن میں کھیلتے ہیں، تو کئی مرتبہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، دوسرے سے اتنی مناسبت نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. تو اس میں مار پٹائی ہوتی ہے، کھیل کود ہوتا ہے، تو اس سے بڑے بڑوں کے دل میں نفرتیں آ جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آسمان کی چھت کے نیچے، ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے، ایک ہی ہال میں، ایک ہی کچن میں سب کھاتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن دل پھٹے پھٹے رہتے ہیں. تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کو چاہیے اپنی آنکھوں کے سامنے خوش دلی کے ساتھ بچوں کو ڈیوائڈ کر دے، تقسیم کر دے. جو کچھ جمع پونجی ہے، کاروبار چاہے مشترک ہو، لیکن گھروں کی چھت الگ کر دے. ویسے بھی ایک ہی گھر کے اندر زندگی گزرنے والی نہیں ہوتی ہے. ایک گھر کے اندر 2 کمرے ہوتے ہیں، 4 بچے ہوتے ہیں، پھر ان کے یہاں بیوی آتی ہیں، پھر وہ 8 ہو جاتے ہیں. 8 کے یہاں پھر ان کے یہاں 2 بچے ہوتے ہیں، تو 16 اور 20 اور 25 ہو جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ایک چھت کے نیچے وقت نہیں گزرتا. ان کو آج نہیں تو کل الگ کوئی گھر لینا ہوتا ہے. تو باپ اگر اپنی زندگی میں بچوں کا حصہ تقسیم کر دے اور ان کو کشادہ جگہ میں منتقل کر دے، تو ظاہری بات ہے کہ باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے وہ بچے، اور باپ خوش ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دنیا میں اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے اور دنیا میں الگ رہنے کا بچوں کو نظام دیا. تو میرے رخصت ہونے کے بعد، میرے انتقال کے بعد یہ بچے آپس میں لڑیں گے نہیں، اور دنیا ان کا تماشا نہیں دیکھے گی، اور میرے مرنے کے بعد لوگ میری غیبت نہیں کریں گے، میری برائی نہیں کریں گے کہ کیسا شخص تھا جو دنیا میں جو رہتے ہوئے سب کچھ ہوتے ہوئے وہ الگ نہ کر کے گیا اور آج بچے لڑ رہے ہیں. جب باپ کے اندر صلاحیت تھی تو ان صلاحیتوں کو کیوں استعمال نہیں کیا الگ کرنے میں، یہاں تک کہ بچوں کو لڑتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا. تو ہم مرنے کے بعد اپنے پیچھے لوگوں کی برائی کیوں وصول کریں پھر؟ اس لیے دوستو، یہ بہت بہترین موقع ہے کہ خوش دلی کے ساتھ حقوق ادا کر دیں. عام طور پر انتقال کے بعد جو شریعت کا ضابطہ ہوتا ہے اور اس میں جو تقسیم ہوتی ہے، بہت کم لوگ آٹے میں نمک کے برابر وہ ہوتے ہیں جو ان اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ اس میں زیادتی ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ باپ اپنی زندگی میں برابر سرابر تقسیم کر کے چلا جائے. تو ہم اپنے معاملات کے اعتبار سے کلیئر کر کے رکھیں اپنے آپ کو. اسی طرح آخرت کے جو معاملات ہیں، حقوق اللہ ہیں، نمازیں ہیں، حج ہے، ہماری زکوٰۃ ہے، ہم اس کا بھی پورا نظام بنائیں. زندگی کا قیمتی حصہ گزر گیا. دیکھیے حج اور عمرہ کیسا اس وقت ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ کرے عافیت کے ساتھ انسانوں کو شفا ہو جائے، اور یہ وبا جو اللہ کی طرف سے آئی ہے بندوں کی تربیت کے لیے، اللہ پاک عافیت کے ساتھ اس کو دفع دور کر دیں اور عمرہ بھی کھلے اور حج بھی کھلے. لیکن بہرحال ہم یہ سوچتے ہیں کہ آئندہ سال چلے جائیں گے، اگلے سال چلے جائیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے، لیکن کیا ٹھکانہ ہے کہ اس سال ہمارا حج ہو سکے گا کہ نہیں. حالات ایسے بن جائیں کہ حج رک جائے، اور حالات ایسے ہو جائیں کہ حج موقوف ہو جائے، یا ہماری صحت اس بات کی اجازت نہ دے کہ ہم سفر کر سکیں. لہذا پہلی فرصت میں اپنا فریضہ ادا کر کے رکھیں. اسی طرح نمازوں کو ادا کر کے رکھیں. تصور کریں اپنی زندگی میں ہماری زندگی کی کتنی نمازیں باقی ہیں، ان کا ایک چارٹ تیار کریں، ان کی کاپی تیار کریں، نقشہ تیار کریں، اور روزمرہ کی نمازوں کے ساتھ ساتھ ایک زندگی کی نماز کو قضا کر لیں. تو آسانی کے ساتھ اللہ پاک چند مہینوں کے اندر ہماری زندگی کی نمازیں ادا کرا دیں. اور آج کل بالکل فارغ بیٹھے ہوئے گھر میں، تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہلکی پھلکی جو ہے ہر نماز کے ساتھ 2-2 4-4 نمازیں بھی ہم ادا کر سکتے ہیں. تو ہمارا وقت بھی بہت اچھا گزرے گا، اور اللہ رب العزت اس طرح سے ہمارے حقوق اللہ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں گے.
لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر کے رکھیں۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو اور اچھے اعمال کرو اور اچھی موت مر کے دنیا سے جاؤ۔ یعنی کوئی بھی چیز پرہیز کی نہیں ہے۔ نہ کسی نے اچھا کھانے سے انکار کیا، نہ کسی نے اچھا پہننے سے انکار کیا، نہ کسی نے اچھا پینے سے انکار کیا۔ جی لہذا اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، اچھے اعمال کرو اور اچھی موت مر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ سارے کام اچھے کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے اچھا کھائیں گے، اچھا پیئیں گے، اچھا پہنیں گے، لیکن اچھے اعمال نہیں کریں گے۔ اعمال کریں گے تو وہ جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو کچھ بھی پرہیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا کام کی جگہ ہے، دنیا کام کی جگہ ہے۔ قبر آرام کی جگہ ہے، اس میں سونا ہی ہے، وہاں کوئی عمل نہیں، ہم عمل کے مکلف نہیں ہوں گے۔ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت عیش کی جگہ ہے۔ ہم نے دنیا کو عیش کی جگہ سمجھا ہے۔ ہر بندہ جنت سے آیا ہے، جنت سے اللہ پاک نے انسانوں کو نکالا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، دنیا میں بھیجا، تو ہم جنت چھوڑ کے آئے اور اللہ پاک نے یہاں ہمیں بھیجا کچھ عمل کرنے کے لیے۔ لیکن ہم جنت سے آنے کے بعد دنیا کے اندر ایک دوسری جنت بنانے کی فکر کر رہے ہیں۔ نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو جنت نہیں بنانا، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کو جنت بنانا ہے۔ اور جب ہم آخرت کی جنت کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری دنیا کو بھی ضمناً جنت کے مزے والی بنا دیں گے۔ لہذا جتنے اہل تقویٰ ہیں، جتنے اہل عمل ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں، حقوق العباد کا پاس و لحاظ کرنے والے ہیں، اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر سکون عطا فرما رکھا ہے اور واقعی دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ جنت کے مزے پا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عطر فروش تھے، خوشبو بیچا کرتے تھے، خوشبوؤں کے سودا کرتے۔ تو وہ اپنی دکان پہ کھڑے تھے کہ ایک اجنبی شخص آیا اور دائیں سے بائیں کی طرف نظر دوڑائی، اس نے ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ دائیں سے بائیں طرف اس نے دیکھنا شروع کیا۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا دیکھ رہے ہو دکان میں؟ تو کہا کہ یہ جو بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی شیشیاں عطر کی رکھی ہوئی ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی روح کیسے نکلے گی۔ جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالے گا تو بڑی شیشی میں سے چھوٹی میں، چھوٹی سے چھوٹی میں، چھوٹی سے بڑی میں، وہ تو اسی میں منتقل ہوتی رہے گی، یعنی تمہاری توجہ تو ان عطر کے اندر لگی ہوئی ہے، تو آپ کی روح کیسے نکلے گی؟ تو انہوں نے کہا او پرے ہٹ، جیسی تیرے نکلے گی ویسی ہماری نکلے گی۔ اس اجنبی نوجوان نے کہا اچھا۔ بس وہ دکان سے ہٹا، راستہ کراس کیا اور سامنے آگے کوئی چبوترا جیسا تھا، وہاں جا کے لیٹ گیا۔ کندھے کے اوپر ایک چادر رکھتا تھا، وہ چادر اس نے اٹھائی اور اس کو جیسے سونے والا چادر اوڑھ کے سوتا ہے اس طرح سے اس نے اس کو پھیلایا، اپنے پیروں پہ ڈالا اور سینے تک لایا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ اپنی دکان پہ اپنے کام میں لگے رہے۔ جب دکان بند کرنے کا وقت آیا یا شاید کسی نماز کا وقت آیا تو اٹھے اور سوچا کہ یہ کون اجنبی دیوانہ تھا، دیکھوں تو صحیح یہ سویا ہے، کہا اے اٹھ نماز کا وقت ہوا ہے۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ اس کی روح تو پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ دھک سے کر کے رہ گئے اور سوچا اچھا لوگ اس طرح سے بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر بڑا تعجب کیا اور وہ دن ان کی زندگی میں ایک انقلاب کا دن بنا، اور پھر انہوں نے اللہ کی محبت میں وقت گزارنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ آج ہم ان کا تذکرہ مزے لے کر کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں، ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے ہیں مرنے کے لیے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ جیسے کہ ساجد نے شروع میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ جو لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی موت سے ڈرتے تھے، تو ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا۔ اور تو اور جنہوں نے خدا کا انکار کیا، خدا کا انکار کیا، وہ بھی موت کا اقرار کرنے والے تھے، انہوں نے موت کا انکار نہیں کیا۔ خدائی کا تو انکار کیا لیکن موت کا انکار انہوں نے بھی نہیں کیا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، تو جب ہمارا جانا یقینی ہے، ایک یقینی چیز ہے موت کا، تو پھر اس یقینی چیز کے لیے ہم جو ہے غفلت میں کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟
ہم کیوں اس یقینی موت کے لیے تیاری نہیں کر رہے؟ عجیب بات ہے، اپنے گھر میں ہر قسم کا سامان ہم نے رکھا، ہر قسم کے راحت کی چیز ہم نے فراہم کرنے کی کوشش کی، اور دل لگانے کے لیے ہر قسم کا ڈیکوریشن ہم نے اپنی بساط اور وسعت کے مطابق تیار کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن آج کل اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اتنی ساری تیاریاں کرنے کے باوجود گھر کے اندر دل اکتا رہا ہے۔ تو جب تیاری کیے ہوئے گھر کے اندر دل نہیں لگ رہا، تو جس منزل پر جانے کے لیے آج تک ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، تو پھر اس قبر میں کیسا دل لگے گا؟ اس سفر میں ہم کیسے خوشی خوشی جائیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس آخرت کے لیے کچھ کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں کہ پیارے اللہ ہماری آخرت کو سنوار دیجئے، ہماری آخرت کو بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں آئے گی اور کس حال میں آئے گی۔ میرے پیارے اللہ، آخری وقت آنے سے پہلے ہمیں کچھ تیاری کی توفیق عطا فرماؤ۔ دوستو، بڑی حسرت ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ اجنبی لوگ دیار غیر کے اندر اور اجنبی وطن میں جو ہے کئی مرتبہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کی جنازے کو دیکھ کر، ان کی میت کو دیکھ کر بڑی حسرت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگیں اور اس کی تیاری کریں کہ پیارے اللہ ہمیں اچانک کی موت سے اور بے بسی اور بے کسی کی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرما، کہ اللہ خوشی خوشی ہم دنیا سے جائیں اور زندگی کی آخری نماز پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوں، اور حقوق اللہ، حقوق العباد کر کے دنیا سے رخصت ہوں، اور موت کا دن ہماری زندگی کا حسین دن بن جائے۔ اس کی ہم اللہ سے تمنا بھی کریں اور اس کے لیے تیاری بھی کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی مانگیں۔ کئی مرتبہ ایک آدمی ہوتا ہے جو پردیس میں کام کرتا ہے، رزق حلال کمانے کے لیے بندہ جاتا ہے، اور وہ چھٹیوں پہ آیا ہوا ہوتا ہے مثلا اپنے گھر پر، اور چند دن گزارنے کے بعد پھر وہ اپنا جھولا تیار کرتا ہے، بیگ تیار کرتا ہے، اور گھر سے سلام رخصت کر کے نکلتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے باپ کے پیروں سے لپٹ جاتے ہیں، کہتے ابو آپ سفر پہ جا رہے ہو، ہمارا دل نہیں لگتا، تم کب واپس آؤ گے؟ کہا بیٹا میں ڈھیر سارے پیسے لے کر آؤں گا، تمہارے لیے کھلونے لے کر آؤں گا، تو فکر مت کرو، میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ نوجوان دلہن وہ الگ سے آزردہ اور رنجیدہ ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھر لاتی ہے، خیر وہ اپنی بیوی کو رخصت کرتا ہے، بچوں سے رخصت لیتا ہے، اور گھر سے رخصت ہو کر چلا جاتا ہے۔ دور تک بچے اور بیوی اس کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر وہ ٹرین پہ سوار ہوتا ہے، پھر دور دراز کسی وطن میں جا کے اترتا ہے۔ ٹرین سے اترنے کے بعد اسٹیشن سے باہر نکل کر پھر وہ راستے پر چل رہا ہوتا ہے، اچانک پیچھے سے کوئی ہیوی ٹرک آتا ہے اور اس کو کچل کے چلا جاتا ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہائے یہ کون تھا، اس کا کیا نام تھا، اس کا کیا کام تھا، اس کا کیا مذہب تھا، لیکن اس ہیوی ٹرک نے، لوڈڈ ٹرک نے اس کو ایسا اسٹیکر بنا دیا کہ نہ اس کا نام چھوڑا، نہ اس کا مقام چھوڑا، نہ اس کا پتہ چھوڑا، ساری شناختیں ختم کر دی۔ ہائے، تو ایسی بے کسی اور بے بسی کی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ، آج کل ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو دوستو آخرت کی بھی تیاری کریں اور دنیا کے معاملات کو بھی ہم کلیئر کریں، اور کوشش کر لیں، اللہ پاک نے اگر پیسے دے رکھے ہیں، وسعت دے رکھی ہیں، تو پہلی فرصت میں انشاءاللہ جیسے حج کھلے گا، عمرہ کھلے گا، تو انشاءاللہ ہم وہ فریضہ ادا کریں گے، تاکہ حقوق اللہ کا ایک بڑا اہم فریضہ ادا ہو جائے۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک کنڈیشن لگی ہوتی ہے وقت کی، لہذا ایسا نہ ہو کہ ہم سوچتے رہیں کہ اب کی بار نہیں اگلی بار، اور اب کی بار نہیں اگلی بار، اور یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور یہ فریضہ ہمارا باقی رہ جائے۔ تو حج کی تیاری کریں، زکوٰۃ کی تیاری کریں، اور جو ہمارے ذمے حقوق العباد ہیں ان کو اپنی زندگی میں کلیئر کر کے چلے جائیں۔ آخر میں ایک واقعہ حضرت پیر الفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا بتایا ہوا آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ لاہور شہر میں ہمارے ایک بہت نیئر ڈیئر ملنے والے ایک دوست، جو اللہ پاک نے جن کو بڑا امیر کبیر بنایا تھا، وہ بہت ہی سیریس کنڈیشن میں ایک ہاسپٹلائز ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ تو کیا میں ان سے ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے ہاسپٹل پہنچا۔ جیسے دروازے پہ پہنچا تو ان کے جوان العمر پنجابی قد و کاٹ کے نوجوان بچے وہ دروازے پہ ملے، کہا حضرت پیر صاحب آئیے، تشریف لائیے، بہت اچھے موقع سے آپ آئے ہیں، اور دیکھو حضرت روتے ہوئے اس نے کہا، حضرت ڈاکٹروں نے
سجیسٹ کیا ہے کہ میرے والد صاحب کو ایسی بیماری ہوئی ہے کہ اس بیماری میں زیادہ سے زیادہ وہ 2 ہفتے جی سکتے ہیں، لیکن پلیز اللہ کے لیے آپ ان پر اظہار مت کرنا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ مجھے لے کے تو چلو، مجھے پتا ہے کہ مجھے ان کو کیا بتانا ہے اور کیا چھپانا ہے۔ چنانچہ وہ وارڈ کے اندر، روم کے اندر ان کو لے کر گئے۔ خیر وہ بڑے خوش ہوئے، آنکھوں میں آنسو بھر لائے، جو مریض تھے، جو دوست تھے۔ حضرت بیٹھے اور جو وہ نوجوان تھا وہ بھی، اور کچھ اور بھی نیئر ڈیئر تھے وہ بھی قریب آ گئے۔ حضرت نے کہا حاجی صاحب، اللہ پاک نے آپ کو بڑا خوشحال، بڑا خوش قسمت آدمی بنایا، آپ نے حج کیا، آپ نے بچوں کے نکاح کیے، اللہ پاک نے آپ کو مال و دولت دیا، کروڑوں انسانوں سے آپ کو خوشحال انسان بنایا۔ تو وہ جی کرتے رہے۔ کہا میں آپ سے ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں، آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ میں اور آپ جو ہیں کلمہ گو مومن ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ موت بتانے سے آتی نہیں اور چھپانے سے ٹلتی نہیں۔ کہا بالکل صحیح ہے۔ کہا ہو سکتا ہے کہ میری موت پہلے آ جائے اور ہو سکتا ہے آپ کی موت پہلے آ جائے۔ کہا بے شک۔ کہا حاجی صاحب، اللہ پاک نے آپ کو خوشحال زندگی عطا فرمائی، بہترین نعمت عطا فرمائی، آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کو بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے اور کھلی دھلی روزی عطا فرمائی، اب کیا باقی رہ گیا؟ کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے میرے سارے شوق پورے کر دیے۔ تو کہا دیکھو میں آپ کو ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جس بات کو یہ سارے کے سارے لوگ آپ سے چھپا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ کو جو بیماری ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں آدمی زیادہ جیا نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ ہفتے 2 ہفتے جیتا ہے، لیکن یہ ہفتہ 2 ہفتے کا وقت کوئی معمولی وقت نہیں ہے، یہ بہت پرائم ٹائم ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، آپ پہلی فرصت میں 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ، بیٹھ کر کھڑے ہو کر جیسے بھی آپ کی استطاعت ہو، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ اپنے نیئر ڈیئر کو بلائیں، اور آپ کے دل کے اندر کوئی تمنا ہو تو آپ اس کا اظہار کریں ان کے سامنے۔ نیز اپنے بچوں کو جمع کریں اور آپ کے جو مالی معاملات ہیں ان کو کلیئر کر دیں، جس کو جو لینا دینا ہے وہ سب ان کو لکھوا دیں، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ موت 2 ہفتے میں ہی آئے گی یا 2 سال میں آئے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی طویل دے، ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائے۔ تو آپ اس حال میں دنیا سے جائیں کہ آپ کے اوپر کوئی لین دین باقی نہ رہے۔ وہ یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی پیاری نصیحت کرنے کے لیے میرے پاس بھیجا۔ حضرت تو چلے گئے۔ اللہ کی شان، اس بندے نے پہلی فرصت میں 2 رکعت نماز پڑھی، رو رو کر اللہ سے خوب دعا کی۔ اس کے بعد اپنے بڑے بیٹے کو اور سب لوگوں کو، رشتہ داروں کو بلایا، کاغذ قلم لے کر ان کو بٹھا دیا۔ پھر اپنے ایک رشتہ دار کی طرف متوجہ ہوئے کہ جناب آپ کا بیٹا ہے اور میری آخری بچی بچی ہے، میں چاہتا ہوں آپ میری بیٹی کو اپنا بیٹی بنا لیں، یعنی میرا رشتہ لے لیں بیٹی کا۔ کہا بہت اچھا، مجھے منظور ہے۔ کہ بہت خوب۔ کہا میرا ایک آخری بیٹا بچا ہے اور آپ کے ہاں بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی بیٹی کو میں اپنی بیٹی بنا لوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ کہا مبارک ہو، الحمدللہ رشتہ ہو گیا۔ اب اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا دیکھو، فلاں فیکٹری، فلاں کارخانہ میرا ہے، اتنا بینک بیلنس فلاں بینک میں میرا ہے، اتنا فلاں جگہ سے آنا ہے وہ میرا ہے، اور اتنا سا فلاں جگہ پہ دینا ہے، یہ میرے ذمے ہے، اس کو سب کو لکھو اور کسی مفتی کو بلاؤ اور اس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ضابطے اور قانون کے مطابق تقسیم کرو۔ اور اتنی بات کہی اور اللہ کی شان 2-4 دن کے بعد وہ وفات پا گئے۔ تو کتنی اچھی موت پا کے دنیا سے گئے۔ میرے بھائیوں، ہم بڑی بڑی فیملیوں اور خاندانوں کو دیکھ رہے ہیں، آج مرے کل دوسرا دن۔ کئی مرتبہ بڑے کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، کئی مرتبہ چھوٹے کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتا کہ باپ کے کچھ راز میرے پاس ہیں وہ بتاتا بھی نہیں ہے۔ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ جو سامنے آنکھوں کے نظر آتی ہیں وہ دے دیتا ہے، کسی کو بیل دے دیا، کسی کو ٹریکٹر دے دیا، کسی کو ٹرالی دے دی، کسی کو گھر دے دیا، اور جو اصل پونجی ہوتی ہے وہ اس کو چھپا کے رکھتا ہے اور ہضم کر کے جاتا ہے، کسی کو پتہ تک نہیں دیتا، ہوا تک نہیں لگنے دیتا۔ میرے بھائیوں، یہ معاملات کی بددیانتی ہم سب کے اندر ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے کرونا وائرس کے اس زمانے میں جو اللہ پاک نے ہمیں گھروں کے اندر ایک یکسوئی عطا فرمائی ہے، تنہائی کا ایک موقع عطا فرمایا ہے، دوستو اس کو ہم کیش کر لیں اور اس میں ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اس کو بہت غنیمت موقع سمجھیں، فرصت کا بہترین موقع سمجھیں، اس کی تیاری کریں دوستو، اور بڑے بڑے دل کے ساتھ، بڑے حوصلوں کے ساتھ یہ معاملات تقسیم کریں۔ جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کر دیں گے، مال کو ہم تقسیم کر دیں گے اور اپنی تیاری کریں گے آخرت کی اور حج عمرے کی اور زکوٰۃ کی جو باقی ہیں ان کو ادا کریں گے، تو اس سے کچھ گھٹنے والا نہیں ہے، خدا کی قسم۔
کچھ گھٹنے والا نہیں ہے. معاملات کی صفائی کی وجہ سے اللہ پاک اور اضافہ فرمائیں گے, بچوں کے دل میں اور محبت اور عظمت آپ کے دل میں بیٹھے گی. اس لیے دوستو اس معاملے کو آج ہی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس معاملے کو کلیئر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ جی جو باتیں کہی گئی ہیں, سنی گئی ہیں, اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آخرت کی تیاری کی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما, عافیت کے معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما. میرے پیارے اللہ جن کے حقوق چوپٹ ہیں, معاملات بکھرے پڑے ہیں, اللہ ادائیگی ان کے احسن طریقے سے ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو تنگ گھروں کے اندر رہتے ہیں ان کو کشادہ گھر عطا فرما. حلال روزی کے اعتبار سے جو پریشان ہیں ان کو کشادہ روزی عطا فرما. یا اللہ جو بچے, جو ماں باپ اپنے اولاد کے نکمہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں, یا اللہ بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما. یا اللہ وہ بچے کتنے خوش قسمت اور کتنے پیارے ہوتے ہیں جو دو دو پیسے کر کے اپنی حلال کمائی سے جمع کرتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے بوڑھے ماں باپ کو بچہ عمرے پر لے کر جاتا ہے, حج پر لے کر جاتا ہے, انگلی پکڑ کے ان کا طواف کرواتا ہے, صحیح کرواتا ہے, اور پھر ان کو لے کر جاتا ہے میدان عرفات میں. اور 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں زوال آفتاب کے بعد بوڑھے ماں باپ کے سامنے وہ بچہ آتا ہے اور پیروں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے امی مجھے معاف کر دیجئے, ابو مجھے معاف کر دیجئے, آج اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا. اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا, میں نے جوانی میں نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کو دھکا دے دیا, کتنی مرتبہ تو تڑاک سے بات کی, کتنی مرتبہ گالی بھی منہ سے نکال دی, کئی مرتبہ ہاتھ اٹھا دی کی بھی گستاخی کر ڈالی. امی ابو اگر آج آپ نے معاف نہ کیا, اللہ کی رحمت کے ذریعے سے میں محروم رہ جاؤں گا. امی یہ حقوق العباد ہے, مجھے معاف کر دیجئے. ابو مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ کی رحمت کا وافر حصہ میں پا سکوں. بوڑھے ماں باپ رو پڑتے ہیں, سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کہ بیٹا وہ تمہاری نادانی تھی, وہ تو ہم نے کب سے تمہیں معاف کر دیا. آج تیری دولت اور رزق کی برکت سے آج اللہ پاک نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تجھے معاف نہ کریں اور تیرے لیے دعا نہ کریں. پھر وہ بچہ اٹھ کر آ جاتا ہے اور آسمان کی چھت کے نیچے کہیں خیمے کے کنارے پہ کھڑے ہو کر پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. میرے پیارے اللہ ہم تمام کو